محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسا کون سا زیور ہے جس کی وجہ سے جس کے پہننے کی وجہ سے عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مذکورہ بات سمجھنے سے پہلے پردے کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ پہلے عورت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس کے تحت فرماتے ہیں اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت اور محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد ان کو دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ افسوس، موجودہ دور میں بھی زمانۂ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانے میں پردہ ضروری تھا ویسا ہی اب بھی ضروری ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑیں۔ یہ عورتیں ان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے بڑھ کر نہیں۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام و طوفان نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے، جو 1272 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اخری ہے، جو تقریباً 600 سال کا ہے۔ عورت کی بے پردگی موجب غضب الہی اور سبب تباہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں جس باجے دار جھانجھن پہننے کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد گھنگرو والا زیور ہے۔ ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل باجے دار جھانجھن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح غنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہوں ویسا ہی کرے گا جیسے کہ مزامیر والوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجے دار جھانجھن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ بنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانن تھے جو آواز کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانن توڑ دیے جائیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانجھ ہو۔ اب جان لیتے ہیں کہ کیا عورت کے لیے آواز والا زیور پہننا بالکل منع ہے؟ تو دیکھیے ایسا ہرگز نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے، یعنی اگر عورت قدرت رکھتی ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو اور پھر بھی نہ پہنتی ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے کہ مردوں سے تشبہ یعنی مشابہت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا، یا علی جو مر نساءک لا یصلینا عطلا، اے علی اپنے گھر کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتی اور فرماتی، کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بجنے والے زیور کے استعمال کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ مثلاً خالہ ماموں چچا پھوپھی کے بیٹوں جیٹھ دیور بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو، نہ اس کے زیور کی جھنکار یعنی بجنے کی آواز نامحرم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ اور فرماتا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ یہ آیت کریمہ جس طرح نئے محرم کو گہنے یعنی زیور کی آواز پہنچنا منع فرماتی ہے، یوں ہی جب آواز نہ پہنچے تو اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز بتاتی ہے کہ دھمک کر پاؤں رکھنے کو منع فرمایا، نہ کہ پہننے کو۔ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے زیور پہننا کار ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم ہے اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے، یعنی صالحات یعنی نیک بیویاں کہ خود اور ان کے شوہر دونوں اولیاء کرام سے تھے، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتیں، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتی حاضر رہتیں، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلی بچھاتیں اور نماز میں مشغول ہو جاتیں۔ اور دلہن کو سجانا تو سنت قدیمہ اور بہت احادیث سے ثابت ہے، بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کی منگنیاں آئیں، یہ بھی سنت ہے۔ مگر یاد رہے، بناؤ سنگار گھر کی چار دیواری میں، وہ بھی صرف محارم کے سامنے ہو۔ ان کو بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے بے پردہ لیے پھرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، اور یہ میرا اپنا یا کسی مولانا کا یا کسی نیتا کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ اور عورت بجنے والے زیورات پہن سکتی ہے بشرطے کہ اس کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اگر ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے نئے نئے مسائل، مزید مسائل آپ کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔